بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام، نام حق کتاب کے دو سبق ہمارے گزر چکے ہیں، جن میں سے پہلے میں توحید بیان ہوئی اور دوسرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان ہوئی ہے۔ آج ہم نام حق کا تیسرا سبق پڑھنے لگے ہیں، اور سبق پڑھنے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور یہ ویڈیو دین اسلام کی تعلیمات سے متعلق ہے، دوسروں تک ضرور پہنچائیے تاکہ ثواب جاریہ میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو سکے۔ سبق پڑھنے کے لیے ہم کتاب پر چل رہے ہیں۔ آغاز کتاب مستطاب و اعتذار از جانب مصنف کتاب، کافی لمبی یہاں پر یہ ہیڈنگ دی گئی ہے۔ آغاز معنی شروع، ابتدا، کتاب مستطاب پاکیزہ، عمدہ، واو اور اعتذار معذرت، از سے جانب کی طرف، مصنف لکھنے والا، کتاب پاکیزہ کتاب کا آغاز اور کتاب لکھنے والے کی جانب سے معذرت۔ اے مصلی بیا طہارت کن، خانہ دین خود عمارت کن۔ اے مصلی، اے نمازی، بیا آ، طہارت کن، طہارت مانا پاکیزگی، کن کر، کردن کرنا، کند مضارع، خانہ دین خود، خانہ گھر، دین خود اپنا دین، خانہ دین خود اپنے دین کا گھر، عمارت مانا تعمیر، کن کر، دونوں جگہ پر، یہاں پر بھی کن، یہاں پر بھی کن، دونوں کا مانا ہے کر۔ اے نمازی آ، یہاں مصلی کا لفظ ہے نا، تو ہمارے ہاں پنجابی میں بھی لفظ مصلی آتا ہے، تو اس مصلی کا معنی یہ نہیں ہوتا، یہ عربی والا مصلی ہے۔ تو مصلی نماز پڑھنے والا، اے نماز پڑھنے والے، بیا آمدن آنا، آید مضارع، آید سے امر، آبنا اس کے اوپر یہ با زائد لگی تو بیا آ، طہارت کن، طہارت ہا، اے نمازی آ، طہارت کر، اور اپنے دین کا گھر آباد کر، تعمیر کر۔ چون بیاری طہارت ظاہر، باطنت نیز حق کند طاہر۔ چون جب، بے یاری تو لائے گا، وہی آوردن لانا، آرد مضارع، تو آرد، آرند، آری، تو آری پر با زائد لگی تو بے یاری بن گیا۔ جب تو لائے گا طہارت ظاہر، ظاہری طہارت، ایسی طہارت جو ظاہری ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی جب غسل کرتا ہے تو اس کے جسم کے ظاہری حصے پر جو نجاست لگی ہوتی ہے تو وہ نجاست دور ہوتی ہے، وہ ناپاکی ختم ہوتی ہے۔ ہم وضو کے ذریعے، غسل کے ذریعے یا استنجا کے ذریعے ہم ظاہری پاکی حاصل کرتے ہیں، کپڑے پاک کرتے ہیں تو یہ ظاہری پاکی ہے، جسم پر لگی ہوئی نجاست کو ختم کرتے ہیں تو یہ ظاہری طہارت ہے۔ تو ظاہری طہارت حاصل کرنا اور ناپاکی کو دور کرنا، یہ تو ہے انسان کے اپنے بس کی بات، لیکن اندر بھی انسان کا باطن بھی تو ناپاک ہوتا ہے، انسان کی روح بھی تو بیمار ہوتی ہے، انسان کا کہ دل کے اوپر بھی تو زنگ چڑھتا ہے نا۔ تو شیخ فرماتے ہیں، جب تو لائے گا ظاہری طہارت، باطنت تیرا باطن، تیرا دل، نیز بھی حق اللہ تعالیٰ کند کر دے گا طاہر پاک، اللہ تعالیٰ تیرا باطن بھی پاک کر دے گا۔ تو ظاہری طہارت حاصل کر، جسم کو نجاستوں سے پاک کر لے، اور اپنے کپڑے پاک کر، جہاں بیٹھنا ہے وہ جگہ پاک کر، تو ظاہری طہارت حاصل کر لے، اللہ تعالیٰ تیرے باطن کو بھی پاک کر دے گا۔ آ طہارت کے قسم جسم آمد، ظاہرت را ہما سے قسم آمد۔ وہ طہارت کے جو کہ قسم جسم، جسم کی قسم آمد آئی، ظاہرت
تیرے ظاہر راہ کو ہمہ تمام سے تین قسم آمد آئی، تیرے ظاہر کو تمام تین قسم آئی۔ پہلے شیخ یہ بتا چکے ہیں کہ دو طرح کی طہارتیں ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری طہارت حاصل کرنا تیرے لیے آسان ہے، تو ظاہری طہارت حاصل کر، اللہ تعالیٰ تیرے باطن کو پاک کرنے کا بھی انتظام کر دے گا۔ تو جو جسم کو پاک کرنا ہے نا، جو جسمانی طہارت ہے، اس کی یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ تین قسمیں ہیں۔ وہ طہارت جو کہ جسم کی قسم آئی، تیرے ظاہر کو تمام تین قسم آئی، یعنی جسمانی طہارت تین طرح کی ہے۔ وہ آگے، تن بغسل و وضو چون پاک کنی، آب چون نیست قصد خاک کنی۔ تن جسم با سات غسل واو اور وضو چون جب پاک کنی تو کرے، آب پانی چون جب نیست نہ ہو، نہیں ہے قصد ارادہ خاک مٹی تو کنی تو کرے۔ جسم کو غسل اور وضو کے ساتھ جب تو پاک کرے، پانی جب نہیں ہے تو مٹی کا ارادہ کرے۔ یعنی جسم کو پاک کرنا ہے تو آپ کو غسل کرنا ہے، وضو کرنا ہے، تو غسل کے ذریعے ہمارا حدث اکبر ختم ہوتا ہے، جنابت ختم ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ضمن میں حدث اصغر بھی زائل ہو جاتا ہے، اور وضو کے ذریعے بھی انسان کا حدث ختم ہوتا ہے۔ لیکن وضو بھی ہوگا تو پانی کے ذریعے، اور غسل بھی ہوگا تو پانی کے ذریعے۔ جب پانی میسر نہ ہو پھر کیا کرنا ہے؟ قصد خاک، مٹی کا ارادہ، یعنی اگلا مرحلہ پھر تیمم کا ہے۔ جب پانی موجود نہ ہو تو پھر آپ تیمم کرتے ہیں۔ شرح این ہر سے نو را گویم، زاکے چوگانے شرع را گویم۔ شرح تشریح این ان ہر سے نو سے تین نو قسموں، ہر تینوں قسموں را کی، ان ہر تینوں قسموں کی تشریح گویم میں کہتا ہوں، گفتن کہنا گوید مضارع، ان تینوں قسموں کی تشریح میں کہتا ہوں، زاں کہ اس لیے کہ چوگان کہتے ہیں بلے کو، یہ کرکٹ کھیلنے والوں کے پاس جو بلہ ہوتا ہے نا، اس بلے کو چوگان کہتے ہیں۔ شرع شریعت راہ کی، گویم، یہ دیکھیے یہاں گویم تھا اور یہ گویم، یہ گفتن کہنا گوید مضارع، گوید گوئی گویم، تو وہ گویم واحد متکلم کا صیغہ تھا، لیکن یہاں گویم یہ گو اسم ہے، اور آگے میم جو ہے وہ اضافی میم ہے، اضافت والی ضمیر ہے۔ گو گیند کو کہتے ہیں کہ گوئے بہی از سخاوت بری، اس کے اندر کریمہ کے اندر اگر آپ کو یاد ہو، آپ کو پڑھایا تھا، گو گیند کو کہتے ہیں، اور میم میں ہوں، اس لیے کہ شریعت کے بلے کی میں گیند ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جسمانی طہارت کی جو تین قسمیں ہیں، میں تینوں قسموں کی تشریح بیان کرتا ہوں، اور تشریح بیان کرنے میں پابند رہوں گا شریعت کا اور دین اسلام کا، اس لیے کہ آپ یوں سمجھیں کہ شریعت اور دین یہ ایک بلہ ہے اور میں گیند ہوں۔ بلہ گیند کو جس طرف کو شاٹ مارتا ہے گیند اسی طرف جاتی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ بلے باز نے جو چھکا مارا ہے وہ سامنے کی طرف مارا ہے اور گیند جا رہی ہو پیچھے کی جانب۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو بات سمجھ آ جائے اس طریقے سے تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ شریعت ایک بلہ ہے اور میں اس کی گیند ہوں، میں شریعت کی خلاف ورزی میں نہیں جا سکتا ہوں، جو حکم شرع ہے میں نے آپ کے سامنے وہ بیان کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں در طہارت فریضہ و سنت، بر تو خانم روان و بے منت۔ در طہارت میں فریضہ فرض و اور سنت طہارت میں فرض اور سنت، بر تو تجھ پر، خانم میں پڑھتا ہوں یا پڑھوں گا، یہ خواندن پڑھنا خواند مضارع ہے تو مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ ہے، روان جاری و اور بے منت بغیر احسان کے، یعنی طہارت بیان کروں گا، اور طہارت کے مسائل میں جو طہارت کے فرائض ہیں اور جو سنتیں ہیں وہ میں نے تیرے سامنے بیان کرنی ہے، اور یہ بیان کرنے میں میرا کوئی احسان نہیں ہے، یہ میرا فریضہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اگر یہ علم مجھے عطا فرمایا ہے تو مجھ پر لازم ہے کہ یہ فرض ادا کرنے کے لیے یہ باتیں میں آپ تک بھی پہنچاؤں۔ پس بیان نماز روزہ کنم، نماز و روزہ کنم تو شے عمر پنج روزہ کنم۔ پس پھر بیان نماز، بیان مانا بیان، نماز اور روزہ کنم میں کروں گا، پھر نماز اور روزہ کا بیان کروں گا۔ یعنی پہلے آپ کے سامنے طہارت جسمانی کی 3 قسموں کی پوری تشریح بیان کی جائے گی، اس کے بعد آپ کے سامنے نماز کا بیان ہوگا اور روزہ کا بیان ہوگا۔ تو پھر نماز اور روزہ کا میں بیان کروں گا۔ توشہ سامان، عمر زندگی، پنج روزہ، پنج مانا جو ہے وہ 5 اور روزہ دن، کنم میں کروں گا، 5 دن کی زندگی کا سامان کروں گا۔ عموماً یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے 4 دن کی زندگی، تو وہ مختصر کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ انہوں نے 5 روزہ جو بیان کیا ہے، مطلب ان کا بھی ہے کہ اللہ نے جتنی زندگی کے ایام دیے ہیں ان دنوں کا میں توشہ کر لوں گا، لیکن 5 روزہ جو بیان کیا تو ویسے دیکھیں کہ ہفتے میں کل 7 دن ہوتے ہیں، ایک دن ان میں سے دنیا میں آنے کا نکال دیں، ایک جانے کا نکال دیں، باقی 5 رہ جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا 5 دن کی زندگی کا میں سامان کروں گا۔ آب دستے نماز باید کرد، دل مقام نیاز باید کرد۔ آب دست، اکیلا لفظ اگر لیں گے نا تو آپ کا معنی ہوگا پانی اور دست معنی ہاتھ، اکٹھا جب ملا کر اس لفظ کو آب دست بولا جاتا ہے پھر اس کا معنی ہوتا ہے وضو۔ آب دستے نماز، نماز کا وضو، باید چاہیے، کرد کردن کرنا کناد مضارع، اور باید کے ساتھ جب یہ لگتا ہے تو باید کرد کرنا چاہیے۔ باید کردن یا باید کرد ایک ہی مطلب ہے، کرنا چاہیے۔ دل مقام نیاز، مقام مانا مقام یعنی جگہ، نیاز عاجزی، دل عاجزی کی جگہ باید کرد کرنا چاہیے، دل کو عاجزی کی جگہ بنانا چاہیے، دل کے اندر عاجزی کو جگہ ملنی چاہیے اور دل مقام بن جائے عاجزی کا۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی وضو کر کے، غسل کر کے، طہارت حاصل کر کے نمازیں تو پڑھتا رہے، تہجد تو ادا کرتا رہے، لیکن دل کے اندر اگر یہ بات بڑھتی گئی، پیدا ہو گئی کہ میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو تہجد پڑھتا ہوں، فلاں بندہ دیکھو وہ تو نماز نہیں پڑھتا، فلاں بندہ دیکھو وہ تو اتنا نیک نہیں ہے، میں اتنا درود پڑھتا ہوں، اگر دل کے اندر اپنی عبادات پر تکبر اور غرور آ گیا تو سمجھ لیجئے ہماری عبادات ضائع ہو گئی ہیں۔ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، تمام عبادات کرتے رہیں اور دل کو عاجزی کا مقام بنا کر رکھیں کہ دل کے اندر عاجزی بڑھتی رہے اور بندہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر محسوس کرے، تبھی اس کی نمازوں اور اس کی عبادات کا اس کو فائدہ ہے۔ ہمارا آج کا سبق یہاں تک مکمل ہوتا ہے۔ اگلے شعر سے روز محشر کے جان گداز، یہاں سے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اگر آپ ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کا خوب شوق ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آپ کو علم و عمل کی برکتیں عطا فرمائے، علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آتا ہوں اگلے سبق کے ساتھ، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔